بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو تمہیں اچھی بات لگے اس کو عنوان اور مدرک دین فہمی کا اور شریعت کا مدرک بنا کر، مدرک تصور کر کے تم اس کی بنیاد پہ فتویٰ دیتے ہو۔ تو کہا کہ میں ایسے سوچتا ہوں، جب مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے تو میں اس کے مطابق۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو طریقہ مسلمان کا نہیں ہے، شیطان کا ہے، اس لیے کہ اول من قاسا فہو ابلیس، جس نے سب سے پہلے اپنی رائے پر عمل کیا، جی اپنی رائے پر عمل کیا، تو سب سے پہلا جس نے اپنی رائے پر عمل کیا وہ ابلیس ہے۔ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی پست ہے اور آگ افضل ہے، اور مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، تو اس لیے میں آدم سے افضل ہوں۔ جب میں اس سے افضل ہوں تو میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ یہ اس کی اپنی رائے تھی۔ کوئی جا کر بتائے شیطان اور شیطان صفت لوگوں کو کہ مٹی افضل ہے، مٹی افضل ہے، آگ افضل نہیں ہے۔ جی آگ کے حوالے کوئی چیز کریں گے واپس نہیں کرے گی، لیکن مٹی کے حوالے اگر آپ ایک دانہ کریں گے وہ 10 لوٹائے گی۔ نہ صرف امین ہے بلکہ سخی بھی ہے۔ مٹی صرف امین ہی نہیں ہے کہ جتنا دیا تھا اتنا ہی لوٹا دیا، بلکہ مٹی سخی بھی ہے، جتنا لیتی ہے اس سے بڑھا کر دیتی ہے، اس سے بڑھا کر واپس کرتی ہے۔ لہٰذا مٹی کو تم نے کیسے کہہ دیا کہ وہ مفضول ہے، اور آگ کو کیسے کہہ دیا کہ وہ افضل ہے؟ وہ افضل نہیں ہے۔ تو یہ پہلا جو قیاس کیا، جو اپنی رائے پر عمل کیا، مولانا نے فرمایا وہ تو ابلیس ہے۔ مجھے بتاؤ قتل بڑا جرم ہے یا زنا بڑا جرم ہے؟ انہوں نے کہا جی قتل بڑا جرم ہے۔ حضرت نے جب ان سے پوچھا کہ بتاؤ قتل بڑا جرم ہے یا زنا بڑا جرم ہے، تو وہ فرمانے لگے قتل بڑا جرم ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اگر قتل بڑا جرم ہے تو اس پہ 4 گواہ ہونے چاہیے تھے، جبکہ زنا پہ 4 گواہ ہیں، قتل پہ 2 گواہ ہیں۔ اگر وہ زیادہ مذموم عمل ہے تو پھر قتل پر زیادہ گواہ ہونے چاہیے تھے، اور جو اس سے کم مذموم عمل ہے تو اس کے اوپر گواہ کم ہونے چاہیے تھے، مگر وہاں گواہ زیادہ ہیں، وہاں گواہ کم ہے۔ جی پھر حضرت نے فرمایا بتاؤ نماز افضل ہے یا روزہ؟ انہوں نے کہا جی نماز۔ تو حضرت نے فرمایا حالت ایام میں خواتین سے روزہ بھی چھوٹتا ہے اور نماز بھی چھوٹتی ہے، لیکن بعد میں انہیں روزہ رکھنا ہے، نماز نہیں پڑھنی۔ جی اگر نماز افضل ہے تو اللہ بعد میں نماز کیوں نہیں پڑھوا رہا؟ روزہ اللہ بعد میں رکھوا رہا ہے ان سے۔ حکم شریعت یہ ہے کہ بعد میں روزہ رکھنا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھنی، تو افضل چیز چھڑوا رہا ہے۔ تو تمہارے اگر رائے پر عمل کیا جائے تو تم تو شریعت ہی بدل دو گے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اور پھر متاثر ہوئے، یہ کوئی 8-10 سوال ہیں جو حضرت نے ان سے کیے ہیں۔ حضرت نے جو ان سے کیے ہیں، آب پوش زیادہ نجاست رکھتا ہے یا بول زیادہ نجاست رکھتا ہے؟ پھر انہوں نے فرمایا کہ بول، تو حضرت نے فرمایا بول پہ تو غسل نہیں ہے اور آب پشت کے اوپر غسل ہے، تو تم اپنی رائے پر عمل کرو گے تو تم تو شریعت بدلو گے، حکم رسول کو بدل دو گے۔ تو اس کے بعد پھر ماحول تبدیل ہوا اور بہت ساری چیزوں میں اصلاح ہوئی۔ جی کوئی 70 سال کی عمر تھی، اس وقت پوچھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو بے ساختہ کہنے لگے 2 سال کا ہوں۔ تو ایک نے کہا آپ بہت محترم شخصیت ہیں، آپ مزاح فرما رہے ہیں، تفنن، آپ مزاح فرما رہے ہیں، آپ کی عمر تو 2 سال کی نہیں ہے۔ فرمایا لولا السنتان یا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال جو جعفر صادق کی خدمت میں رہا وہ میری زندگی سے نکال دو تو میری زندگی نہیں، میری زندگی تو ہے ہی وہ جو جعفر صادق کے ساتھ گزاری ہے، ان سے سیکھنے میں گزاری ہے، ان سے سمجھنے میں گزاری ہے۔ صلوات پڑھ لیں گے محمد و آل محمد۔
جی عزیزان گرامی، وہ امام معصوم جن کی زندگی کے حسین پہلو، جنہوں نے علوم مختلفہ تخصصی علوم کا اظہار اور اعلان کیا. جی فلسفہ یعنی علم کلام، اور میں چونکہ جانتا ہوں کہ فلسفہ بولوں گا تو کہیں مجھے روک لے گا کہ مولانا کیونکہ بڑی تعداد میں ہمارے ہاں بزرگ ہیں جو فلسفے کو علم کلام نہیں کہتے ہیں، علم کلام بولو فلسفہ نہیں بولو. جی ہاں مشکل ہے، یہاں تھوڑی سی علمی الجھن ہے، تو جانتا ہوں یہ الجھن کیا ہے. اس کو جانتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ امام نے علم کلام کا ایک مخصوص ایک خاص ماہر اپنا شاگرد تیار کیا. جی علم فقہ کا علیحدہ، علم حدیث کا علیحدہ، تفسیر قرآن کا ایک شاگرد اپنا خاص علیحدہ تیار کیا. اور پھر جب کبھی کوئی سوال کرنے آتا تھا تو حضرت فرماتے تھے تمہارا سوال کس موضوع پر ہے؟ اگر وہ کہتا تھا کہ میں کلامی اللہ کے وجود پر بات کرنا چاہتا ہوں تو حضرت فرماتے تھے حشام کو بلاؤ، اس کا جواب وہ دیں گے. یعنی امام کے ہوتے ہوئے امام فرماتے تھے انہیں بلاؤ. ایک نظام بنا کے دے رہے ہیں کہ متخصصوں سے رجوع کیا جائے، ماہرین سے رجوع کیا جائے. امام کے زمانے میں یہ متخصصوں کو امام نے پرورش دی اور اس انداز سے اپنی امت اور اپنے چاہنے والوں کی ہدایت فرمائی. جی صحیح السند حدیث جو امام سے نقل ہوئی ہیں ان میں سے ایک حدیث ہدیہ کر رہا ہوں، کیونکہ ایام بھی اس حکم کی تیاری کے ہیں، اس لیے میں حدیث آپ کو صحیح حدیث، اور حدیث کی قسمیں کوئی 18 قسمیں علماء علم حدیث نے بیان کی ہیں، مگر جو حدیث کی اعلیٰ ترین قسمیں ہیں ان میں ایک حسن ہے، ایک صحیح ہے، ایک مستند ہے، اور پھر اس کے بعد ہے موثق ہے، منقول ہے، معنعن ہے، جی مرفوع. ان تمام حدیثوں سے کچھ نہ کچھ تو استفادہ ہوتا ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ حدیث کی جو قسمیں ان سے بالکل ہی استفادہ نہیں ہوتا. بعض حدیثیں جو مثال کے طور پہ مرفوع ہیں یا منقول ہیں یا مثلاً موضوع ہیں، جن کے اوپر علماء بعض کہہ دیتے ہیں یہ موضوع حدیث ہے، تو اس سے بھی استفادہ ہوتا ہے، موضوع حدیث سے بھی استفادہ ہوتا ہے. وہ معیت کے طور پر، مددگار کے طور پر حدیثوں صحیح حدیث کی مدد کے طور پر آتی ہے. یعنی اگر موضوع حدیث اور مرفوع حدیث ہو تو اور صحیح حدیث بھی اسی مضمون کی ہو تو پھر صحیح حدیث کی مدد کے لیے ان حدیثوں کو لے لیا جاتا ہے. لیکن فرض کیجئے کہ اس موضوع پہ صحیح حدیث نہ ہو اور صرف موضوع اور مرفوع حدیث ہو تو پھر اس سے استفادہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس کا امکان کم سے کم رہ جاتا ہے کہ یہ معصوم نے فرمایا بھی ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر صحیح حدیث اسی مضمون کی ہو اور پھر مرفوع بھی اسی مضمون کی ہو اور موضوع بھی اسی مضمون کی ہو تو پھر اس کو سہارے کے طور پہ لیتے ہیں کہ نہیں معصوم نے فرمایا تو ہے مگر ہم اس بنیاد پر مان رہے ہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح ہو سکتا ہے وہ اور بات ہے کہ بیچ میں ایک راوی گر گیا ہے لہٰذا مرفوع ہو گئی ہے. وہ ان فلانی شجر ہے، جیسے آپ کے میرے اور خاص طور پہ سادات کے شجرے ہیں نا، ایسے حدیثوں کے بھی شجرے ہیں. حدیث بھی بتاتی ہے کہ ان فلان ان فلان ان فلان. اب بھائی بچوں کو تو مجھے سمجھانا نا، تو میں تو آسان کر کے بات کروں گا. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو صحیح حدیث میرے معصوم امام کی، صحیح حدیث میں آپ کو امام معصوم کی سنا رہا ہوں. صحیح حدیث کی ایک اور کسوٹی دے دیتا ہوں کہ صحیح حدیث کو ہم کیا مطلب ہے صحیح حدیث کا، مولانا کیا مطلب ہے؟ تو وہ اصطلاحی گفتگو سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے، مدرسے کی باتوں سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے میں مفہوم ان باتوں کا کہہ دوں کہ صحیح حدیث اسے کہتے ہیں جس کے لیے آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لیں کہ یہ معصوم نے کہا ہے. آپ اللہ رسول کی قسم کھا کے کہیں یہ معصوم نے کہا ہے، اسے صحیح حدیث کہا جاتا ہے. یعنی جس پر یقین ہو کہ یہ معصوم سے صادر ہوئی ہے. ان صحیح حدیثوں میں ایک حدیث امام فرماتے ہیں جس شخص کی صحت اور جس شخص کی ثروت نصاب کے مطابق ہو، توجہ چاہوں گا، جس کی صحت اور جس کی ثروت نصاب کے مطابق ہو اور وہ حج کرنے نہ جائے،
فَلْيَمُتْ نَصْرَانِيًّا او یہودیہ، جس کی صحت بھی صحیح ہو اور جس کے پاس پیسہ بھی مکمل ہو، وہ اگر حج کرنے نہ جائے تو وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، ہمیں اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، بہت اہمیت کی حامل بات ہے جسے حج بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ میں نے امیر صاحب ایک مقالہ لکھنے کی مجھے توفیق ہوئی، حج اور ائمہ اہل بیت اور حج، کس امام نے کیسے حج کیا، سب سے زیادہ کس امام نے حج کیے ہیں، کون کون سے امام ہیں جنہوں نے کثرت سے حج کیے ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام، کثرت سے حج کرنے والے ائمہ میں 25 حج، 24 حج، ظاہری طور پر تعداد بتا رہا ہوں، ورنہ حج ہوتا ہی نہیں ہے جب تک کہ امام نہ آئے۔ حج بیت اللہ میں امام پہنچتے ہیں، اور پھر واقعات، اور پھر حج کرتے ہوئے اور طواف کرتے ہوئے اور صفا و مروہ کے درمیان اور منی اور مزدلفہ میں جو روایات آئی ہیں ائمہ اہل بیت سے، انہیں جمع کریں گے تو ایک بڑا حسین منظر بنے گا۔ کتنا بڑا مشہور واقعہ ہے وہ جو امام زین العابدین علیہ السلام حج کرنے کے لیے، طواف خانہ کعبہ کے لیے، اللہم صل علی محمد تشریف فرما ہے۔ حضرت سے پہلے حشام وہاں پر طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہے، مگر اسے اتنے دھکے لگے، اتنی کوہنیاں چبھیں کہ وہ طواف سے باہر نکل آیا، مطاف سے باہر آ گیا، اسے رستہ نہیں مل رہا تھا، اتنا مجمع تھا۔ باہر آ کے کھڑا ہو گیا، کچھ مہمان بھی، سرکاری مہمان بھی آئے ہوئے تھے، گورنر مکہ ہے، اور خاموش کھڑا ہو گیا کہ کسی طرح رش کم ہو تو پھر طواف کرنے آگے بڑھیں۔ اسی اثنا میں امام زین العابدین علیہ السلام آئے، اور جیسے ہی حضرت نے مطاف میں قدم رکھا تو مجمع ایک مرتبہ ایسے ہٹنے لگا جیسے دریائے نیل پہ حضرت موسیٰ نے عصا مار دیا، رستہ بناتے چلے گئے، اور امام مطاف میں آئے، آپ نے مکمل طواف کیا، اور طواف جب کر رہے تھے تو وہاں کھڑے ایک مہمان نے گورنر سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ گورنر کو تو جگہ نہیں ملی، یہ بالکل سادہ سی ایک شخصیت ہے جن کو رستہ مل رہا ہے، لوگ ان کا احترام کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگا میں نہیں جانتا، جی جانتا تھا اور نہیں جانتا، تجاہل عارفانہ۔ بھائی شاعروں سے ذرا ہوشیار رہیے گا، یہ جب اس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے نا تو شاعر درباری بھی ہو تو حق بولتا ہے۔ ہاں یہ بہت بڑا اس شعبے کے لوگوں کا ہنر ہے۔ فرزدق آئے اس کے ساتھ تھے، توجہ، فرزدق آئے حشام کے ساتھ تھے، دربار سے پیسہ ملتا تھا، مگر جیسے ہی اس نے کہا نا میں نہیں جانتا کون ہے، تو فرزدق ایک مرتبہ ضمیر زندہ ہوا، فطرت کی آواز اونچی ہوئی، ایک مرتبہ فطرت بولنا شروع ہوئی، تو نہیں جانتا اسے کعبہ جانتا ہے، تو نہیں جانتا اسے حجر اسود جانتا ہے، اسے حرم جانتا ہے، اسے صفا مروہ جانتا ہے۔ مصروں پر مصرے فی البدی بولتے چلے گئے، وہ ضمیر کی آواز، ایک مرتبہ فطرت کی پکار۔ کیا ہونا تھا پھر؟ وہی ہونا تھا جو ہوا، گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا، اور ادھر زندان میں پہنچے تو امام زین العابدین علیہ السلام نے خط بھیجا اور سکوں کی تھیلی بھیجی۔ تو اس نے کہا، جب وہ پہنچا نا حضرت کا نامہ لے کر، حضرت کا پیغام لے کر، تو اس نے کہا یہ سکے واپس لے جاؤ، میں نے، اب دیکھیں شاعر کی جب فطرت جاگے، شاعر کی جب ضمیر کی آواز بلند ہو، تو اس نے کہا میں نے پیسوں کی خاطر آپ کی تعریف نہیں کی تھی۔ حضرت نے فرمایا ہمیں بھی علم ہے تم نے پیسوں کی خاطر نہیں کی تھی، مگر ہم جو چیز دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے، یہ تم اپنے پاس رکھو۔ بعد میں ہوا، یہی فرزدق تھے نا،
لیکن خود دیبل خزائی کبھی وہاں، لیکن بالآخر انجام اچھا ہوا۔ یہ جو ایمان کی چنگاری ہے نا، توجہ چاہوں گا، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ جو ایمان کی چنگاری ہے اسے خلوص کی گرد میں چھپائے رکھو، کبھی بھی آتش ایمان میں بدل جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو امام فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کی صحت بھی ہو اور کسی کی ثروت بھی مکمل ہو اور وہ حج کرنے نہ جائے تو وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، ائمہ اسے مسلمان نہیں مان رہے۔ لہذا ہمت کریں وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے، اور حج تو ہے ہی جوانی کا۔ بڑھاپے میں یہاں سے تو کہہ کے جائیں گے ہم حج کرنے جا رہے ہیں، مجھے معاف کریں گے میرے بزرگ، اور وہاں جا کے کہیں گے مجھ سے نہیں ہو رہا طواف تم کر دو، پھر کسی اور سے کہیں گے صفا مروا کے درمیان صحیح تم کر دو، کنکر مارنے کے لیے تو میں جا ہی نہیں سکتا، مجھ سے چلا ہی نہیں جا رہا، تم مار کے آ جاؤ، پھر نیابتیں دیں گے لوگوں کو۔ تو ایسے حج کا کیا فائدہ جو وہاں جا کر نیابتیں دے رہے ہوں گے؟ تو جوانی میں جانے کی کوشش ہو۔ جی ایک اور مولا کا فرمان سنانا چاہوں گا۔ میرے مولا کی کرسی درس کے پیچھے ایک تختی پر 2 مصرے لکھے ہوئے تھے، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ جہاں حضرت تشریف فرما ہوتے تھے اور آپ کے شاگرد آپ کو سننے آتے تھے، آپ سے استفادہ کرتے تھے، اس کرسی درس کے پیچھے ایک تختی پر 2 مصرے لکھے ہوئے تھے، اور وہ مصرے یہ تھے کہ لیس الیتیم قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب۔ یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر جائے، یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے عاری و خالی ہو، جس کے ہاں علم نہیں ہے، جس کے ہاں ادب نہیں ہے، یتیم وہ ہے۔ اچھا علم اور ہے ادب اور ہے، مولا کے قول، مولا سے منسوب اس شعر کی تشریح کرنے کا تو حق ہے نا۔ علم اور ہے ادب اور ہے، میر صاحب توجہ چاہوں گا، علم اور ہے ادب اور ہے۔ میں اگر لفظ بہتر اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے کہوں تو علم اور تہذیب، علم اور ادب، علم اور ثقافت، علم و ادب۔ ادب یعنی تہذیب، ادب جس کو ہم کہتے ہیں ادب آداب، پتہ ہے کہ کیسے بیٹھا جاتا ہے، پتہ ہے کہ کیسے بولا جاتا ہے، پتہ ہے کہ بڑے سے کیسے بولا جاتا ہے، پتہ ہے کہ بچوں سے کیسے پیار کیا جاتا ہے۔ اب میں چاہتا تو ان دونوں بچیوں کو جھڑک دیتا، میں بچوں کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کیا کیا ہم نے۔ میں انہیں جھڑک کر، شاید کوئی اور ہوتا تو شاید نہ کرتا ایسا، شاید نہ کرتا، نہیں مجھ سے زیادہ اچھے اخلاق والے خطیب ہیں، لیکن ساری زندگی یہ مولوی سے نفرت کرتی دونوں بچیاں، ساری زندگی یہ دیندار لوگوں سے دور ہو جاتی۔ انہیں تو جتنی سمجھ تھی انہوں نے اتنا ہی کیا نا، میری تو سمجھ ان سے ہٹ کر تھی، بہت حساس ہو جاتے ہیں مسائل، بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسے۔ یہ تو بہت ایک مثال دے دی میں نے آپ کو۔ آداب، ادب، علم اور ہے ادب اور ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، ناراض نہ ہو تو جملہ کہوں، بہت سے لوگ ہیں پڑھے لکھے بہت ہیں مگر تہذیب انہیں نہیں آتی، سلیقہ انہیں نہیں آتا۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد والے۔ اور میرا اللہ جانتا ہے یہ میں اپنے لیے بات نہیں کر رہا، ادب کی تشریح کر رہا ہوں، ادب کی تشریح۔ اب ذرا مولا کہ اس شعر سے، یعنی پوتے سے منسوب اس شعر سے، دادا سے منسوب ایک شعر اور سن لیجئے۔ تھک رہے ہیں تو یہیں روک دوں۔ مولا علی کے 4 مصرے سنا رہا ہوں، مولا علی سے منسوب 4 مصرے، دیوان مولا کائنات میں اور دوسری جگہوں پہ بھی نقل ہوئے ہیں۔
فرماتے ہیں سافر ففل اسفار خمسۃ فوائدی تغرب عن الاوطان فی طلب العلا. ردھم دیکھ رہے ہیں میر صاحب، وزن میر صاحب. تغرب سافر ففل اسرا فسافر ففل اسفار خمسۃ فوائدی تغرب عن الاوطان فی طلب العلا. سفر کرو، سفر میں 5 فائدے ہیں. مولا علی فرما رہے ہیں تغرب عن الاوطان فی طلب العلا، اپنے وطنوں سے دور چلے جاؤ. اوطان وطن کی جمع، تغرب یعنی غربت، یعنی وطن سے دوری. فرماتے ہیں تغرب عن الاوطان فی طلب العلا، اپنے وطنوں سے دور چلے جاؤ اعلیٰ مقصد کی خاطر. اب اگر علی مولا نے یہاں 2 مصرے کہہ کر کلام چھوڑ دیا ہوتا تو ہر شخص اپنا مقصد ہی اعلیٰ مقصد بنا لیتا. ہر شخص اپنے مقصد کو اعلیٰ مقصد بنا لیتا. مولا علی نے کہا ہے کہ سفر کرو اعلیٰ مقصد کے لیے، تو میں جا رہا ہوں اعلیٰ مقصد کے لیے. مگر علی نے اعلیٰ مقصد بھی بتا دیا کہ اعلیٰ مقصد ہے کیا. فرماتے ہیں علم و آداب و صحبت و ماجدی. علم و آداب و صحبت و ماجدی، 5 گنیے گا. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. بھائی خون جگر سے مجلس پڑھ رہا ہوں، صلوات تو اچھی سے بات ہے. علم و آداب و صحبت و ماجدی تفرج ہم و غم و اقتصاب و معیشتی. تمہیں 5 فائدے ملیں گے. خمسۃ فوائدی ماجدی، ہم و غم و صحبت و ماجدی. قافیہ دیکھیے مولا کا. فرما رہے ہیں کہ پہلی چیز جو تمہیں ملے گی سفر میں وہ ہے علم. ہر سفر میں علم ملے گا. علم لینے کے لیے جاؤ، اپنے ہدفوں کو طے کرو، علم کی خاطر جاؤ. آداب، تہذیبوں سے آشنائی ہوگی. آپ جب ان ممالک میں جائیں گے تو آپ کو وہاں کی تہذیب سے آشنائی ہوگی کہ وہاں کیسے، وہاں کا رہن سہن کیا ہے، وہاں کے آداب کیا ہیں، وہاں کے طور طریقے کیا ہیں. جی آپ اسی مجلس میں لے لیجئے. ہمارے ہاں مثلا مرثیہ پڑھتے وقت یہ ادب ہے، ایران میں، لبنان میں، بیروت میں وہ ادب ہے. ہمارے والے اگر زیارت پڑھتے وقت انگشت شہادت سے اشارہ نہ کریں اور ہاتھ چھوڑ کر ایسے کھڑے ہو جائیں روکھے روکھے سے تو بے ادبی ہے. اور ایران عراق میں اشارہ کریں تو بے ادبی ہے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد والے. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کے ذات میں. یہ ایک مثال تھی، یعنی اس طرح سے اور بہت ساری مثالیں بنیں گی کہ وہاں کا انداز کچھ اور ہے، یہاں کا انداز کچھ اور ہے. مثلا ہمارا آج انقلابی جدید ذرا با فکر اور روشن خیال جوان جب اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو اماں سے لڑ ہی اس بنیاد پہ رہا ہوتا ہے کہ میں سہرا نہیں باندھوں گا. 1 مہینے تک تو جھگڑا ہی گھر میں یہ چلتا رہتا ہے مذہبی جوانوں کے ہاں کہ صاحب کون سے امام نے سہرا باندھا تھا، کون سے امام کے فرزند کے سہرا باندھا گیا تھا، میں تو سہرا نہیں باندھوں گا. اور اماں بیچاری کہ میرے ارمان، میری آرزو، ارے میرے بچے کا سہرا ہی نہیں ہوا، میں نے اپنے بچے کا سہرا ہی نہیں دیکھا، یہ کیسا ہے جو سہرا ہی نہیں باندھ رہا. وہ تو یہ سمجھتی ہے کہ سہرا نہیں بندھے گا تو نکاح ہی باطل ہے. بھائی کیوں اس ماں کا دل دکھا رہے ہو؟ جب معصوم نے یہ کہہ دیا، توجہ، جب معصوم یہ کہہ دیا کہ دولہا اور دلہن کو سجاؤ، تو سجانا تو علاقائی ہے. اب یہاں پاکستان کی دلہنوں کو کیا سفید کپڑے پہنائیں گے آپ؟ علاقائی مسائل ہیں. بہت ہوگا تو بھائی مستحب ہے کہ دلہن سفید کپڑے پہنے. مجھے معاف کیجیے گا، میں کچھ بہت زیادہ گھریلو مسائل میں آ گیا ہوں، لیکن میں اصل بات کہ تہذیب، ادب، آداب، طور طریقے، انداز. بھائی ہمارے مثلاً آپ مولا مجھے معاف کریں، میں مثالوں میں رقیق ہوتا جا رہا ہوں.
ہندوستانی تہذیب رکھنے والے عزادار مجلس میں چاندنی بچھاتے تھے. ترک ہو گئی نا چاندنی آپ کے یہاں. اور کالے کپڑے کی شلوار نہیں بندی تھی, مجھے معاف کیجیے گا, اب تو آپ نے زمین پہ بچھایا ہوا ہے جی. اب بھی جو پرانے لوگ ہیں وہ کالے کپڑے قمیص کے طور پہ, کرتے کے طور پہ تو استعمال کرتے ہیں, کالا رنگ, مگر اس کے علاوہ استعمال نہیں کرتے. چاندنی بچھتی تھی فرش عزا کے اوپر. آپ اسی کو تھوڑا سا تصور کر لیجئے, جس فضا میں سفید نور, روشنی, صفائی, جب صاف ستھرا ایک ماحول ہوگا تو پیر دھو کر آئے گا نا, یہ وضو کر کے آئے گا نا, یہ طاہر اور پاک بن کر آئے گا نا. تو ایک چیز سے کتنے 50 فائدے ہو رہے ہیں. آپ کیا وہ ترک ہوتا جا رہا ہے. ابھی 2 دن پہلے, شاید کل ہی, میر تکلم اور ہم ایک فضائی سفر میں ساتھ تھے, تو سفر میں بھی یہی درد ہم ایک دوسرے سے رو رہے تھے کہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے اور کیسے اس چیز کو سنبھالا جائے اور کیا کیا جائے کہ جو اچھی چیزیں تھیں وہ محفوظ رہیں, جو اچھی چیزیں تھیں وہ تو محفوظ رہیں, ہم ان کو بھی محفوظ نہیں رکھ پا رہے ہیں. تو علم علیحدہ ہے, آداب علیحدہ ہے. علم سے مراد علم ہے, صلوات پڑھ لیں. ہے یہ صلوات پڑھ لیں محمد والے. علم و آداب و صحبت و ماجدی. سفر میں بہترین دوست ملتا ہے. سفر کے جو دوست ہوتے ہیں نا, وہ دوست ہوتے ہی تب ہے جب سفر تمام ہو جاتا ہے. سفر مکمل ہونے پہ وہ دوست بنتا ہے جی. اور بہت سارے دوست دوستیوں سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور بہت سارے نئے دوست بن جاتے ہیں سفر کے بعد. تو سفر دوست شناس ہے, دوست ساز ہے, دوست بناتا ہے جی. اور تفرج ہم و غم, ہم اور غم دور ہوتا ہے. وصحبت و اکتساب و معیشتی, اور معاش بہتر ہوتا ہے. یہ مولا علی فرما رہے ہیں 5 فائدے سفر کے اندر. ہدف بھی علی نے بتا دیا جی. دور مذاہب اور مکاتب اور نظریات کی ترویج و تبلیغ کا دور ہے. قرآن کی تفسیر اور حدیث کی مضبوطی کا دور ہے, جو دور امام ششم کا ہے. اور سیاسی اعتبار سے بنی عباس اور بنی امیہ کے تناؤ کا دور ہے. ایک خاندان کی حکومت ختم ہو رہی ہے اور ایک خاندان کی حکومت بننے جا رہی ہے. اور خاندانی حکومتوں کا تو ویسے ہی ہسٹری خراب ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآل محمد. تو وہ ایک خاندان کی حکومت ختم ہو رہی ہے, ایک خاندان کی حکومت بننے جا رہی ہے. نہ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور نہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو جب دونوں ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں تو علیہ السلام نے دین بچایا. دین جیسا تھا ایسا رکھنے کی ذمہ داری اسی کی ہے جس کے گھر میں دین آیا ہے, جس کے گھر میں قرآن اترا ہے, جس کا جد ہے جو دین کا لانے والا ہے. میرے مولا تشریف فرمائیں, بہت دیر ہو گئی, مجھے معاف کیجیے گا. ایک منظر آپ کو اور پیش کروں اور اس کے بعد چند جملے مصائب کے.
امام تشریف فرما ہے اور اپنی بات کو روشن کرنے کے لیے، اپنے شاگردوں پر واضح کرنے کے لیے کبھی فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی اور پھر قرآن کی آیت پڑھتے ہیں۔ اپنے نظریے کو جو امام حکم دے رہے ہوتے ہیں اسے روشن کرنے کے لیے کبھی فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی اور کبھی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو شاگردوں میں سے ایک شاگرد اٹھ کر چلا گیا امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس، جو ہمارے اہل سنت بھائیوں کے بڑا نام ہے، اور وہاں جا کر ان سے سوال کیا کہ میں گیا تھا وہاں پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، وہ فلاں نظریے کو واضح کر رہے تھے اور وضاحت اس کی دے رہے تھے، تو قرآن کی آیت پڑھی، مگر جب وہ حدیث سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ آپ جب فرماتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان رسول اللہ، فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے رسول اللہ سے سنا۔ مگر جب جعفر صادق بولتے ہیں تو یہ فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے فلاں سے سنا، راویوں کے نام نہیں لیتے، ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا۔ تو انہیں تو بولنا چاہیے انہوں نے رسول اللہ سے کہاں سن لیا؟ جیسے آپ نے نہیں سنا تو آپ نے جن سے سنا آپ کہتے ہیں انہوں نے ان سے سنا، آپ کہتے ہیں انہوں نے ان سے سنا، مگر یہ تو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ تو ابو حنیفہ فرمانے لگے، بولنے لگے خبردار آئندہ اعتراض نہ کرنا، جس سے تم سن کر آئے ہو اسے حق ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں نے اللہ سے سنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بلند تر صلوات محمد و آل محمد۔ وہ ہستی جس نے 17 تو امام کے اصحاب اجماع، مضبوط متخصص، مضبوط ماہرین، اسپیشلسٹ مختلف علوم میں امام نے سجائے سوارے، تربیت دی انہیں، پہاڑ جیسے عالم بنائے، اور پھر فرمایا یا حشام اجلس فی المسجد وفتے، جاؤ جا کر بصرے کی مسجد میں بیٹھ جاؤ اور فتویٰ دو، حکم الہی بتاؤ، تم جو کہہ دو گے وہ ہم نے کہا ہے، اور جو ہم نے کہا ہے وہ رسول اللہ نے کہا ہے، اور جو رسول اللہ نے کہا ہے وہ اللہ نے کہا ہے۔ اس اعتماد کے لوگ، لہذا اگر ابو بصیر تک کوئی بات پہنچ جائے، علماء اہل علم کہتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بصیر تک کوئی بات پہنچ جائے تو پھر خاموشی سے مان لو، اس لیے کہ یہ امام نے کہا ہے۔ جی تھک تو نہیں رہے؟ علمی اعتبار سے تو حضرت کے یہ 17 افراد تھے جو علم میں حضرت سے استفادہ کرنے والے اور ماہرین تھے، مگر معنویات اور روحانیات اور عرفانیات میں ان میں درجے تھے، سب ایک جیسے نہیں تھے۔ علم کلام میں وہ ماہر ہے تو حدیث میں وہ ماہر ہے اور تفسیر میں وہ ماہر ہے، لیکن عرفانیات اور معنویات میں ہر ایک کا درجہ علیحدہ تھا۔ جناب حشام ابن حکم کیا دیکھتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں اور سیدھے ہاتھ سے آپ نے تکیہ لگایا ہوا ہے، ٹیک لگائی ہوئی ہے۔ تو حشام یہ منظر دیکھ کر ذرا ان کے لیے سوال اور ان کے ذہن میں ایک خدشہ، وہاں سے چلے تو جانا کہیں اور تھا، مگر امام صادق کی گلی میں آ گئے کہ خود امام سے جا کے پوچھتا ہوں کہ آپ کے فرزند جو ہمارے آئندہ کے امام ہیں، جو علم میں ایسے ہیں کہ گہوارے میں، یہی حشام، بڑا لطیف منظر ہے، یہی حشام جب امام کی ولادت کے دوسرے دن، امام کاظم کی ولادت کے دوسرے دن جب امام صادق سے ملنے آئے نا، تو کیا دیکھا حشام نے کہ امام صادق گہوارے کے قریب کھڑے ہوئے امام کاظم سے باتیں کر رہے ہیں۔
تو حشام جیسے ہی قریب آنے لگے کہ میں وہاں سے بھی تو آواز سنوں، یعنی امام صادق کی آواز تو وہ سن رہے تھے، انہیں آ رہی تھی کہ امام کچھ کہہ رہے ہیں، بچہ بھی کوئی جواب دے رہا ہے، وہ بھی جا کے سنوں۔ تو امام نے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ دا رکو، یہ اللہ کے رازوں میں سے ہے، یہ تم پر جب آیا ہوگا جب ہم چاہیں گے۔ تو حشام کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا اور امام گفتگو کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد جب پلٹ کر واپس آئے، یعنی پلٹے میری طرف رخ کیا تو کہا کہ سلم، جاؤ جا کے سلام کرو حجت خدا کو۔ تو حشام کہتے ہیں کہ میں نے جا کر سلام کیا تو فصیح عربی میں امام کاظم بولے، سلام کا جواب دیا اور کہا تم نے 3 دن پہلے، خود امام کی آمد 1 دن پہلے کی ہے، تم نے جو 3 دن پہلے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے اسے تبدیل کر دو، حمیرہ نام ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اب اس امام معصوم کا وہ منظر بچپن، یعنی وہ ایک ولادت کے دوسرے دن کے بعد کا دیکھ چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، یہ دیکھتے ہیں کہ کیا دیکھا کہ امام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے تکیہ لگائے ہوئے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں مڑا اور حضرت کی گلی کے اندر داخل ہوا کہ امام سے ہی پوچھتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کا یہ منظر دیکھ کر آ رہا ہوں۔ تو گھر سے بیت الشرف سے ابو بصیر نکل رہے تھے، تو ابو بصیر سے کہا کہ ابو بصیر مجھے امام سے ملنا ہے، کہا اس وقت امام سے کے ملنے کا وقت نہیں ہے۔ اچھا، نظم و ضبط، اوقات میں نظم و ضبط کے پیغامات بھی سب سے زیادہ امام صادق کے یہاں ملتے ہیں، اوقات میں نظم و ضبط کے پیغامات۔ فرمایا یہ امام کے ملنے کا وقت نہیں ہے، مگر تم پریشان لگتے ہو، بات کیا ہے؟ کہا میں منظر دیکھ کر آ رہا ہوں کہ موسیٰ کاظم، موسیٰ بن جعفر الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے تکیہ لگائے ہوئے ہیں، یہ کیا منظر ہے؟ ہم سب کو حکم ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور معصوم ہو کے اس طرح سے میں نے منظر دیکھا ہے۔ تو ابو بصیر نے بے ساختہ کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں۔ یا علی یا علی